بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچانک حالات بدل گئے، دوست بدل گئے، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، دعائیں دیر سے قبول ہونے لگیں اور آپ نے دل میں سوچا یا اللہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اگر آپ نے یہ کیفیت محسوس کی ہے تو رک جائیں، شاید یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کی خاص آزمائش ہے۔ آج ہم ان نشانیوں پر بات کریں گے جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اور یہ آزمائش دراصل آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہے، گرانے کے لیے نہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی آزمائش کا مطلب صرف تکلیف نہیں۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے: تنگی کی آزمائش، بیماری، نقصان، تنہائی، کشادگی کی آزمائش، اور دولت، شہرت، طاقت، کامیابی۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہی آزمائش ہے، مگر کامیابی بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ڈرا کر، بھوکا رکھ کر، مال اور جان کے نقصان سے آزمائیں گے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی آزمائش مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ جب دل ٹوٹنے لگے، جب کسی سے امید لگائیں اور وہ امید ٹوٹ جائے، جب قریبی لوگ سمجھنے کی بجائے چھوڑ جائیں، جب آپ کو تنہائی محسوس ہو، تو یاد رکھیں اللہ آپ کا دل لوگوں سے ہٹا کر اپنی طرف لگا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ یہ تنہائی دراصل بلندی کا دروازہ ہے۔ دوسری نشانی ہے جب دعا میں تاخیر ہو۔ آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر اس وقت بھی کھڑے رہتے ہیں یا نہیں، جب دروازہ فوراً نہ کھلے۔ یاد رکھیں اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی، وہ یا تو بہتر دیتا ہے یا بہترین وقت پر دیتا ہے۔ تیسری نشانی ہے جب گناہ سے نفرت ہونے لگے۔ یہ بہت خاص نشانی ہے۔ اگر آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگے، دل بے چین ہو جائے اور آپ توبہ کی طرف مائل ہوں، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو سما رہا ہے۔ یہ آزمائش اصلاح کی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چوتھی نشانی جب لوگ طنز کریں۔ جب لوگ آپ کی دینداری پر ہنسیں، آپ کے راستے کو مشکل کہیں یا آپ کو بدل جانے کا طعنہ دیں، تو یاد رکھیں ہر سچا راستہ ابتدا میں اجنبی ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی چاہتے ہیں یا اس کی رضا۔ آزمائش کا راز کیا ہے؟ اللہ آزمائش اس کو دیتا ہے جسے وہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جس پر نظر کرم ہوتی ہے اسی کو تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں سب کچھ آسان ہو تو ڈرنا چاہیے، اور اگر مشکلات آئیں تو امید رکھنی چاہیے۔ اگر آزمائش واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں پاس کیسے ہوں؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف؟ کیا صرف رونا اور صبر کا دعویٰ ہی کافی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ آزمائش کے دوران ایک سچے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا ہے کہ گھبراہٹ نہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ جب آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک مومن کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں سمجھ نہیں پا رہا مگر میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ سمجھ نہ آئے پھر بھی یقین قائم رہے۔ دوسرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ شکوہ نہیں، صبر کرنا۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے دل میں بدگمانی نہ آنے دینا۔ جب آزمائش لمبی ہو جائے، جب راتیں روتے گزریں، جب راستے بند نظر آئیں، تب بھی زبان سے یہ نہ نکلے کہ میرے ساتھ ہی کیوں۔
بلکہ یہ نکلے کہ یا اللہ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ یاد رکھیں صبر کرنے والا ہار نہیں رہا ہوتا، وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تیسرا رویہ اپنے نفس کا محاسبہ۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، مگر ہر آزمائش میں سیکھنے کا موقع ضرور ہوتا ہے۔ خود سے پوچھیں، کیا میں نماز میں کوتاہی کر رہا تھا؟ کیا میں کسی کا دل دکھا رہا تھا؟ کیا میرے دل میں غرور آ گیا تھا؟ اگر اصلاح کی گنجائش ہو تو فوراً توبہ کریں۔ یہی آزمائش کا اصل مقصد ہوتا ہے، انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا۔ چوتھا رویہ امید کو زندہ رکھنا۔ شیطان آزمائش میں سب سے پہلے امید پر حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس اب ختم، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ مگر مومن جانتا ہے کہ رات جتنی بھی لمبی ہو، فجر ضرور آتی ہے۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ پانچواں رویہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ آزمائش دراصل تعلق کی تجدید ہوتی ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں تو اصل سہارا یاد آتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے دنوں میں نماز مضبوط کریں، قرآن سے تعلق بڑھائیں، دعا کو معمول بنائیں، تنہائی میں اللہ سے بات کریں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں بندہ اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ آزمائش اس کو دیتا ہے جسے وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش سزا نہیں، تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یہ پیغام اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ مجھے گرا نہیں رہا، وہ مجھے سنوار رہا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو مشکل آپ پر آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب؟ کیا ہر پریشانی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، یا کبھی کبھی مشکل کے پردے میں آسانی ہے؟ آزمائش اور عذاب میں فرق کیسے پہچانیں؟ آزمائش اور عذاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، دونوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر فرق دل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر مشکل کے باوجود دل اللہ کی طرف جھک جائے، عبادت بڑھ جائے، آنکھیں گناہوں پر شرمندہ ہوں، تو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر مشکل کے باوجود دل سخت ہو جائے، نماز چھوٹنے لگے، دل میں غصہ اور شک بڑھ جائے، تو خطرہ ہے کہ یہ تنبیہ یا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی علامت ہے کہ مشکل میں بھی اللہ یاد آئے۔ جب مصیبت آتی ہے اور آپ کا پہلا رد عمل یہ ہو یا اللہ مدد، تو سمجھ لیں ایمان زندہ ہے۔ آزمائش مومن کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جبکہ عذاب انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ دوسری علامت ہے گناہوں سے دوری۔ اگر مشکل کے بعد آپ کو اپنے گناہوں کا احساس زیادہ ہونے لگے اور آپ خود کو بدلنے کی کوشش کریں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ عذاب انسان کو ہٹ دھرمی پر ڈال دیتا ہے، مگر آزمائش انسان کو جھکا دیتی ہے۔ تیسری علامت ہے دل میں سکون کی جھلک۔ یہ عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ عذاب میں سکون نہیں ہوتا، وہ بے چینی اور اندھیرا لے کر آتا ہے۔ چوتھی علامت ہے اصلاح کا دروازہ کھلا ہونا۔ اگر مشکل کے دوران بھی آپ کے لیے توبہ کا راستہ آسان ہو، اگر آپ کو نماز میں لذت آنے لگے، اگر قرآن پاک سمجھ میں آنے لگے، تو یہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو سنوار رہا ہے، ختم نہیں کر رہا۔ ایک اہم بات، ہمیں ہر مشکل کو فوراً عذاب نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا مقام بلند ہو، اور وہ بلندی آزمائش کے بغیر نہیں ملتی۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اپنے دل کی کیفیت دیکھیں۔ اگر دل اللہ کی طرف مائل ہے تو خوش ہو جائیں۔ یہ ناراضگی نہیں، خاص توجہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی موجودہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی،
اگر میں کہوں کہ ایک دن آپ اسی آزمائش کو یاد کر کے کہیں گے یا اللہ اگر یہ نہ آتی تو میں بدلتا نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آزمائش کے ختم ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اور آزمائش کے بعد انسان کیسا بن جاتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی ہے دل کا مضبوط ہو جانا۔ جب آزمائش اپنے مقصد کو پورا کر لیتی ہے تو سب سے پہلے دل بدلتا ہے۔ جو انسان پہلے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتا تھا اب وہ بڑے صدمے پر بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش انسان کو اندر سے طاقتور بنا دیتی ہے۔ دوسری نشانی ہے دنیا کی حقیقت سمجھ آ جانا۔ آزمائش کے بعد انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، لوگ نہیں۔ جو لوگ چھوڑ گئے وہ بھی سبق تھے، جو تکلیف آئی وہ بھی تربیت تھی۔ اب وہ دنیا کو مقصد نہیں سمجھتا بلکہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ تیسری نشانی ہے دعا کا رنگ بدل جانا۔ پہلے دعا صرف مانگنے کی ہوتی تھی، اب دعا میں شکر بھی شامل ہوتا ہے۔ پہلے انسان کہتا تھا یا اللہ یہ دے دے، اب وہ کہتا ہے یا اللہ جو بہتر ہو وہ عطا فرما۔ یہی پختہ ایمان کی علامت ہے۔ چوتھی نشانی ہے گناہوں سے نفرت اور عبادت میں لذت۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو دل عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں لگتی، قرآن پاک صرف تلاوت نہیں رہتا، پیغام بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مرحلے سے گزار کر پاک کر دیا ہے۔ پانچواں راز ہے آزمائش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی سجدہ بیکار نہیں جاتا، کوئی صبر نظر انداز نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش کے بعد یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، یا آنے والی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، مگر فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جب یہ نشانیاں نظر آئیں، دل ٹوٹے، دعا میں تاخیر ہو، لوگ چھوڑ جائیں، گناہوں پر شرمندگی ہو، مشکل میں بھی اللہ یاد آئے تو گھبرانا نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، وہ آپ کو بنا رہا ہے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں تو اپنے دل سے یہ جملہ نکال دیں، کیوں میرے ساتھ، اور اس کی جگہ کہہ دیں یا اللہ اس آزمائش کے ذریعے مجھے اپنے قریب کر دے، کیونکہ جسے اللہ قریب کر لے اسے دنیا کی کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں صبر، سمجھ اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔